نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ محترم بھائی بزرگوں دوستو، آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوئی اور ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے، بالخصوص وہ دوست جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹک کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوئی ہے اور نئے عنوان کے ساتھ۔ عنوان یہ ہے کہ قربانی کے فضائل اور مسائل، یعنی قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا اور قربانی کس طرح سے کرنی ہے، یعنی اس کے کیا کیا مسائل ہیں، شرعی مسائل اس میں، قربانی جانور کی کیا عمر ہو، جانور کس طرح کا ہو، کس جانور میں کتنے حصے ہوں گے، اور کب تک قربانی اور کس پر قربانی واجب ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی ہیں، دیکھیں قربانی یا قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یا قربانی سے مقصود کیا ہے۔ قربانی سے مقصود یہ ہے، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ میرے لیے اپنی بہترین چیز کو پیش کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو مال تمہیں بہت زیادہ محبوب ہو۔ تو محترم دوستو، جیسا کہ میں نے تلاوت کی ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، جس کا میں آیات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر لیتا ہوں، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ جب وہ دوڑنے لگے اور بڑے ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوب مانوسیت ہوگی، اور سب سے اہم بات جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد 80 سال کی عمر میں ملی ہے۔ اب جب 80 سال کی عمر میں انسان کو اولاد ملے اور اس کی قربانی جب مانگی جائے تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ دوڑنے لگے، ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوب مانوسیت ہوگی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ ابراہیم اسماعیل کی قربانی کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری قربانی کروں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب ان دونوں نے حکم کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی پیشانی کی بل لٹایا، تو اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تحقیق تو نے خواب کو سچا کر دکھایا اور تو سچوں میں سے ہے۔ تو محترم بھائی دوستو، قربانی سے مقصود، پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو کی جگہ ایک مینڈا لایا گیا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مینڈا لائے، وہ ذبح کیا گیا۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے مقصود یہ ہے۔ اور آپ سے ایک بہت اہم بات کروں، لیکن اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر اس امت پر کیا کیا انعامات ہوئے کہ پہلی امتیں قربانیاں کرتی تھیں، ان کی قربانی کو آگ آ کر جلاتی تھی تو وہ قبول ہو جاتی تھی، اور اس امت کے لیے کیا ہے کہ فرمایا قربانی کرو، ثواب بھی ملے گا اور اس کا گوشت بھی تم خود ہی کھاؤ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو میرے بھائیو، قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی ایک بہت اہم عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو فرمایا وہ جب قربانی کو ذبح کرتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، اور سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر امتحان کے لیے اللہ نے ان کو چنا، تو انہوں نے ہر امتحان کو پاس کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو انبیاء کا بھی امام بنایا، امام الانبیاء۔ تو میرے بھائیو، اللہ یہ قربانی سنت عمل ہے، اور اس میں ایک بات سمجھ لیں، مسائل، اب آپ مسائل کی طرف آتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مختصر انداز میں آپ سے مسائل ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت شریعت میں شرعاً اس کو بولتے ہیں جو آدمی اتنی مقدار رکھتا ہو۔ اس میں ایک مسئلہ، قربانی کا صاحب استطاعت اور زکوٰۃ یا ان دوسرے کا علیحدہ ہے۔ قربانی کا صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جس پر صدقہ فطر واجب ہو، اور صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو، لیکن اس کے پاس اس قدر ضرورت سے زیادہ مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہو۔ تو جیسے اگر آج کے دور سے ہم حساب کر لیں تو 65 سے 70 ہزار روپیہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مالیت کا سامان ضرورت کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے اور وہ قربانی کرنا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ مسافر وہ شخص کہلاتا ہے، شرعی مسافر، جو اپنی منزل سے 77 یا 78 کلومیٹر دور ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اور دوسری بات، مسافر وہ شخص کہلائے گا جو اتنی منزل تو دور ہے لیکن اس کا 15 روز سے کم قیام کا ارادہ بھی ہو۔ اگر 15 روز سے زیادہ قیام کا ارادہ ہوگا تو پھر وہ شریعت کے طور پر مسافر نہیں رہتا بلکہ وہ مقیم کہلایا جاتا ہے، تو پھر وہ قربانی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس کس دنوں میں کی جائے گی اور کون کون سے دن، تو سب سے پہلے 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ کی شام تک، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک، 10 11 12 3 دن، 10 11 12، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 کی شام تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی آپ کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی آپ کی ہو جائے گی، لیکن رات میں نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اگر دن کو آپ قربانی کریں تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، رات میں قربانی نہ کی جائے تو بہتر ہے، اگر کر دیں تو قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بعض دفعہ رگیں کٹنے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ذبح کرنے میں، تو اس لیے احتیاطاً کہا جاتا ہے قربانی دن کے وقت میں کی جائے۔ تو آپ قربانی کی تاریخیں 10 11 12، ان 3 تاریخوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 12 کی شام کے بعد قربانی اگر کسی نے نہیں کی تو اس پر پھر وہ شرعی طور پر عتاب ہے، وہ قربانی اس کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بعد میں دے دے تو پھر ایک علیحدہ وہ اس کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے قربانی کس جانور کی جائے گی، تو میں آپ کے سامنے چند جانور گنتا ہوں، ان کے علاوہ باقی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ بکری، بکرا، دمبا، بیل، بھینس، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، ان جانوروں کے علاوہ باقی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس عمر کے جانور کی قربانی، کون سے جانور کی کیا عمر ہے، تو اس میں بکری جو ہے، بکری بکرا، اس کے لیے پورا 1 سال مکمل 1 سال عمر کے لیے ضروری ہے۔ بکری اور بکرے کے لیے مکمل 1 سال کی عمر ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر دمبا اور بیڑ، اس کو آپ سمجھ لیں، دمبا اور بیڑ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر قداور اور توانا ہے، اس کی عمر سال سے کم ہے، 6 مہینے ہے یا 6 مہینے سے زیادہ ہے اور سال سے کم ہے، تو آپ اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ، یہ آپ خوب سمجھ لیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ دمبا اور بیڑ، آپ اس کو اتنا تگڑا موٹا تازہ ہے کہ اگر آپ اس کو سال والے یا ریوڑ میں چھوڑ دیں تو وہ ان سے چھوٹا نہ لگے، تو اس صورت میں آپ 6 مہینے والی بیڑ اور دمبے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، ان سب کے لیے جو عمر ہے وہ ہے 2 سال، اگر 2 سال سے کم عمر ہوگی تو اس صورت میں ان کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کی جو قربانی آپ کریں گے، اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر ضروری ہے، 5 برس سے اگر کم ہوگی تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جب آپ قربانی کریں تو ذبح کرنے لگیں تو جس کی قربانی ہے اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، فرض نہیں ہے، بہتر ہے کہ اگر وہ وہاں موجود ہو۔ اگر عورت ہیں، آج کل جیسے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ساتھ ایسے ہوتے ہیں، یا گھر سے باہر قربانیاں جو پردے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر عورت کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اور بلکہ آپ اگر عورت گھر میں موجود ہے، ان کا حصہ ہے، تو اس صورت میں ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس آج کل کے ماحول میں عورت کا باہر آنا بہتر ہی نہیں ہے، بے شک اگر جیسے ہمارے خاندانی نظام چل چکا ہے، بے پردگی ہے، شرعی پردہ نہیں کیا جاتا، باہر کے بھی ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ اور
कुर्बानी करते वक्त इस बात का खूब ख्याल रखा जाए कि जब आप कुर्बानी के जानवर पर छुरी फेर रहे हो, अगर कसाई है तो आप कसाई को बोलिए वो उसके साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह, ये उससे ऊंची आवाज़ उससे पढ़वाएं। अगर वो नहीं पढ़ता, बाज़ कसाई गफलत करते हैं, तो आप खुद, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस कलमे को खुद उसके ऊपर पढ़ें। और दूसरी इसकी दुआ है, इन्नी वजह, दुआ ये है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस-समावाति वल अर्ज़। तो ये एक लंबी हनीफ आगे लंबी दुआ है, ये मैं इंशाल्लाह आखिर में अटैच कर दूंगा, या आप इसके अलावा मुझसे इसको मांगना चाहें तो मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा। तो इसकी ये दुआ लाजमी पढ़ें आप, ये दुआ भी। और आप बस, आपको अगर इसके अलावा कोई मसला पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में फिर से ऐड कर दूंगा, वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मुख्तसर चंद एक मसाइल रह गए, वो आप सर्च करता हूँ। कुर्बानी की खाल आपको किसी को उजरत में नहीं दे सकते, हाँ उसको बेच कर फिर आप उसके अलावा मतलब सदका कर दें या उसको तकसीम कर दें। तो दूसरा, कुर्बानी के गोश्त में आपने क्या चीज़ नहीं खानी, ये बात याद रखें कि बहुत सारे लोग आजकल एक धोखे में हैं कि बकरे के खुशियतैन, बहुत सारे लोग इसको मकरूह तंज़ीही की सूरत में खाते हैं, लेकिन ये मकरूह तंज़ीही नहीं है, याद रखें। मकरूह तंज़ीही जवाज़ का एक शोबा है, वो चीज़ जायज़ होती है। मकरूह तहरीमी है, ये बकरे की खुशियतैन मकरूह तहरीमी हैं जिनका खाना हराम है, इससे बहुत एहतियात की जाए। दूसरी बात यह है कि जब गोश्त तकसीम किया जाए तो गोश्त को बराबर सराबर वज़न करके तकसीम किया जाए, अटकलों से और ये अंदाज़ों से तकसीम न किया जाए, इसमें सूद का ख़तरा होता है, तो उससे बचा जाए। क्योंकि कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि बजाय अल्लाह को राज़ी करने के हम अल्लाह को नाराज़ कर दें। और इसके अलावा अगर किसी ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए और कोई ऐसा जानवर है, लंगड़ा जानवर है कि जो जिसके एक पाँव लंगड़ा है, बाकी 3 पाँव ठीक है, वो पाँव या उठाकर चलता है या पाँव को ज़मीन पर लगाता है, पाँव को खींच रहा है ज़मीन पर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर नहीं होती। हाँ, ऐसा जानवर है कि उसका एक पाँव लंगड़ा है, बाकी 3 ठीक है, लेकिन वो लंगड़े पाँव पर ज़ोर देता है, लंगड़े पाँव पर खूब ज़ोर देता है, तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी ठीक हो जाएगी। ये चंद एक कुर्बानी के अहम मसाइल थे, आपसे उनको अर्ज़ किया। इसके अलावा अगर कोई मसाइल आप पूछना चाहें तो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुख्तसर करने की कोशिश की है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो के मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप तमाम दोस्तों से फिर से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आइंदा वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप तमाम दोस्तों का हामी नासर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।